استغفر اللہ. چلو ایسے ہی دے دیں. قرآن حکیم کے قریب قریب تشریف لے آئیں. آپ میں سے جو بھی قرآن پاک کے جتنا قریب ہوگا یقیناً اللہ کی رحمت اس کے اتنا قریب ہوگی. آگے تشریف لے آئیں اور آگے آ جائیں. آپ قرآن پاک کے قریب آ جائیں, نزدیک آ جائیں, آگے آگے تشریف لے آئیں. ثواب ہوگا, بڑا عظیم ثواب ہوگا. آگے آگے تشریف لے آئیں. آپ بھی تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیں. گفتگو کے لیے سورہ مومنون سے ایک آیت تلاوت کر رہا ہوں. اللہ برکت دے جی. قرآن کی سورت کا نام سن کے دو آوازیں بلند ہوئیں, باقی سارے چپ رہ گئے. دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ سورہ المؤمنون قرآن حکیم کا 23واں سورہ ہے اور 109 نمبر آیت. دیکھتے ہیں کہ یہ آیت ہمیں تھوڑے سے وقت کے بعد کہاں جا کے کھڑا کرتی ہے. ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم انہو کانا فریق من عبادی. مالک فرماتا ہے شک نہ کرنا, جو میرے بندے ہیں. بندوں کی دو قسمیں ہیں, ایک شیطان کے بندے ہیں اور ایک رحمان کے. اللہ خوش رکھے, بولے میرے ساتھ. ایک شیطان کے بندے ہیں اور ایک رحمان کے بندے ہیں. اور یہ بہت بڑی ضمانت ہے, بڑی سند ہے, بڑی شفقت ہے, بڑا کرم ہے کہ مالک بندے کو اپنا کہہ رہا ہے. اس آیت دوبارہ عرض کرتا ہوں کہ اس میں اللہ بندے کو اپنا کہہ رہا ہے. فرمایا انہو کانا فریق من عبادی. بندوں میں سے وہ جو میرے بندے ہیں نا, جو میرے اپنے بندے ہیں, یقولون وہ یوں کہتے ہیں کہ ربنا اے پالنے والے, ہمارے پالنے والے, آمنا ہم تیرے ماننے والے ہیں. دیکھیں وقت کی نزاکت کو سمجھیں, ادھر ادھر نہ دیکھیں. ہمتن گوش ہوں ممبر شریف کی طرف تاکہ میں آپ سے کوئی کچھ معروضات پیش کر سکوں. ارشاد ہو رہا ہے, کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہیں؟ ارشاد ہو رہا ہے کہ انہو کانا فریق من عبادی یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین. اللہ آپ سب کو دارین کی سعادت نصیب فرمائے. آپ نے آیت سن کے سبحان اللہ کہا ہے, بڑا اچھا لگا ہے. دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ فرماتا ہے جو میرے ہیں نا, جو بولے نہیں, جو میرے ہیں نا, یہ بات بہت بڑی ہے, چھوٹی بات نہیں ہے. ہزاروں تمنائیں ہوتی ہیں دل میں, ہماری تو بس ایک تمنا یہی ہے, مجھے ایک دفعہ اپنا کہہ کے پکارو. بس اور دل میں کوئی بھی حسرت نہیں ہے. کوئی اللہ جسے اپنا کہہ دے ہے, جسے خدا اپنا کہہ دے. پروردگار یہ کون خوش نصیب ہے. اللہ فرماتا ہے یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا. ان کا زندگی کا انداز یہ ہے کہ وہ ہمہ وقت کہتے رہتے ہیں پالنے والے ہمیں معاف کر دے. یہ جملہ ایک دفعہ دہرا دیں تاکہ ہمارا شمار بھی اس کے اپنوں میں ہو جائے. پالنے والے معاف کر دے. یہ ذرا جملہ سارے کہہ دو یار, پالنے والے. اچھا دیکھیں, میرا خیال ہے میں شاید بات کر کے بھی واضح نہیں کر سکا. جناب آدم یاد آ رہے ہیں, فرما رہے تھے وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا, اگر تو نے معاف نہ کیا,
لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہمارا تیلا نہیں بچنے والا۔ پتہ چلا یہ جو جملہ ہے پالنے والے معاف کر دے، یہ عام بندوں کا جملہ نہیں ہے، معصومین کا جملہ ہے۔ دیکھیں یونس یاد آ رہے ہیں مچھلی کے پیٹ میں بیٹھے ہوئے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یونس کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے معاف کر دے یار۔ ابراہیم جد الانبیاء یاد آ رہے ہیں۔ ابھی آپ نے مغرب پڑھی، میں نے بھی باہر آ کے ابھی مغرب پڑھی ہے، تو کیا پڑھا ہے آپ نے؟ حضرت ابراہیم کیا کہہ رہے ہیں؟ ربنا اغفر لی۔ کیا معنی ہے اس کا؟ پالنے والے معاف کر دے۔ بولے نہیں آپ سارے؟ پالنے والے 1,00,000 نبی اس کی پشت میں سے پیدا ہوا ہے، شجرۃ الانبیاء ہے، اور کعبہ انہوں نے اپنے ہاتھ سے تعمیر کیا ہوا ہے، اور درود میں مصطفیٰ کے ساتھ ان کا پورا حصہ ہے۔ اتنی بڑی ہستی ہے، اور وہ یوں کہہ رہی ہے لا تخزنی یوم یبعثون، بس میری عزت رکھ لینا قیامت والے دن، قیامت والے دن میرا پردہ رکھ لینا۔ اچھا یہ پتہ چلا کہ انبیاء کا یہ ایک وتیرہ ہے اور اولیاء کا لائف سٹائل ہے۔ اچھا مجھے حضرت شعیب نبی کا خطاب یاد آ رہا ہے، اس پہ سبحان اللہ شاید کہنا چاہیے تھا، دوبارہ عرض کرتا ہوں۔ شعیب نبی کی تقریر ہے یہ، اللہ کو یہ تقریر اتنی پسند آئی کہ اسے محفوظ کر دیا، مصطفیٰ کی زبان سے آیتیں بنا کر قیامت تک کے لیے اس خطاب کا ریکارڈ رکھ لیا گیا۔ اتنی سونی تقریر ہے حضرت شعیب کی۔ فرماتے ہیں وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اے میرے ماننے والو جھولیاں پھیلا کر کہو پالنے والے معاف کر دے، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر توبہ کرو، اِنَّ رَبِّي، شک نہ کرنا وہ پالنے والا رحیم، تم پر رحم کرے گا۔ رحم سمجھتے ہیں نا جی آپ؟ ماں کے پیٹ میں ایک پرزہ ہے، اسے رحم کہتے ہیں۔ اس کے اندر بندے کی کیفیت یہ ہوتی ہے، نہ کھانے کی ٹینشن ہے، نہ کمانے کی ٹینشن ہے، کسی ٹینشن میں ہے ہی نہیں بندہ، اسے رحم کی زندگی کہتے ہیں۔ حضرت شعیب نبی اپنی قوم کو ضمانت دے رہے ہیں، پالنے والے معاف کر دے، تم نے کہنا ہے تمہاری ٹینشن ختم وہ خود کر دے گا۔ دیکھیں ان ربی رحیم ودود، وہ تمہیں محبوب بنا لے گا، وہ تم سے پیار کرے گا۔ آپ کو سمجھ آئیے جناب؟ میں سورہ حضرت صالح علیہ السلام کا خطاب میرے سامنے آ رہا ہے، یہ 11واں سورہ ہے قرآن حکیم کا، اور صالح نبی اپنی قوم سے 61 نمبر آیت میں ارشاد فرما رہے ہیں فَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اوے میری قوم رب سے معافی مانگو۔ رب سے معافی کیسے ہوگی؟ رب کا معنی کیا ہے؟ پالنے والا۔ معافی کیسے ہوگی؟ پالنے والے معاف کر دے۔ ذرا سارے بولیں اس کو، پالنے والے معاف کر دے۔ اچھا پروردگار پھر فرمایا، حضرت صالح نے فرمایا تھا ان ربی قریب مجیب، وہ تمہیں اپنا قرب بھی دے گا اور تمہاری دعائیں بھی قبول کرے گا۔ اس پہ تم نے شک بھی نہیں کرنا، وہ تمہیں اپنا قرب بھی دے گا۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ تو ہر ایک کی شارک سے قریب ہے نا، لیکن یہ کون سا قرب ہے؟ اور اللہ پاک نے فرمایا میں قریب ہوں نا، تم میں سے تو کوئی قریب نہیں نا میرے، اگر یہ کرو گے تو تم میرے قریب ہو جاؤ گے۔ دیکھیں جی مجھے حضرت ہود کی تقریر سامنے آ رہی ہے، 11واں سورہ ہے، اور قوم عاد کے سامنے جناب ہود خطاب کر رہے ہیں۔ میرے صاحب میری طرف دیکھیے گا، ادھر ادھر کوئی بندہ نہ دیکھے۔ حضرت ہود فرما رہے ہیں وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اے میرے پالنے والوں، اے میرے ماننے والوں، اپنے پالنے والے سے معافی طلب کرو، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر توبہ کرو، يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، خدا کے آسمان کے خزانوں میں تمہارا ہاتھ پڑ جائے گا، یزدکم قوتاً الی قوتکم، ماڑے ہو نا اللہ تمہیں تگڑا کر دے گا۔
دیکھیں مجھے سورہ ہود سے تیسری آیت سامنے آ رہی ہے. اللہ فرماتے ہیں وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ. اللہ فرماتا ہے اگر تم میری بارگاہ میں اس طرح معافی طلب کرو گے کہ اے میرے پالنے والے مجھے معاف کر دے، میں مالک ہو کر اعلان کرتا ہوں یؤتی کل ذی فضل فضلہ، تمہیں فضیلت بھی عطا کروں گا. یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمی، تمہیں متاع حسنہ بھی عطا کروں گا. اور وہ متاع حسنہ، صاحب چھوڑ دو یارا، آپ میری طرف دیکھیں جی، وہ متاع حسنہ لوگ تمہارے کفن کی تنیاں باندھ رہے ہوں گے اور میں پھر بھی سپلائی جاری رکھوں گا. دیکھیں مجھے حضرت نوح علیہ السلام کا خطاب یاد آ رہا ہے. یہ 71واں سورہ ہے اور 10ویں آیت ہے. حضرت نوح اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ. مجھے مزہ آیا ہے لیکن آپ کی خاموشی پہ بھی میں پریشان ہوں، پھر پڑھوں گا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ. نوح علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے تو اعلان کر دیا ہے کہ اپنے رب سے معافی طلب کرو. انہو کان غفارا، شک نہ کرنا تمہارے معافی مانگنے میں دیر لگے گی، خدا کے معاف کرنے میں دیر نہیں لگنے والی. دیکھیں جی میں اس آیت کو ذرا یہاں بریک کر لیتے ہیں. ایک آیت سورہ آل عمران سے لے لیتے ہیں. اللہ فرماتا ہے وَسَارِعُوا، وا اور سارعو، دوڑو دوڑو. یار اللہ کہہ رہے دوڑ لگاؤ، یا اللہ کدھر دوڑ لگائے؟ فرمایا اِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، میری بارگاہ میں معافی مانگنے کی طرف دوڑ لگاؤ. نہیں میرا خیال ہے اگر میں، آپ سبزی منڈی سے تشریف لائیں نا، ہے نا؟ اچھا آپ کا نام کیا ہے؟ ظفر صاحب سے میں کہتا ہوں ظفر بھائی بھاگ کے پانی لاؤ، نس کے پانی لے آؤ، جلدی جلدی پانی لے آؤ. بھائی ظفر میاں سارا مجمع چیر کر کراس کر کے بھاگتا ہوا جلدی سے پانی لے کر بھاگتا ہوا واپس آتا ہے. تو میں جناب سے کہوں بیٹا رکھ دو میں پی لیتا ہوں، میرا خیال ہے سارا مجمع یہ سوچے گا کہ یار یہ باویوری پاگل ہو گئے ہیں کہ اتنی جلدی سے اس شریف آدمی کی دوڑ لگوائی ہے، اور جتنی جلدی دوڑ لگوائی ہے پینا بھی اتنی جلدی چاہیے تھا. تو کہتے رکھ دے میں ٹھہر کے پی لوں گا، اگر آرام نال پینا تھے پھر آرام نال منگوا لیں دے. اللہ فرما رہا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، مسلمانوں دوڑ لگاؤ میری بارگاہ میں معافی مانگنے میں. پتہ چلا بندے کے معافی مانگنے میں دیر لگ رہی ہے، خدا تو معافی دینے میں دیر نہیں کرتا. اللہ آپ کو دارین کی سعادت نصیب فرمائے. میں اگلی آیت پڑھ رہا ہوں. اللہ فرماتا ہے نوح علیہ السلام نے کہا تھا، فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. اللہ تم پر شراٹے کا می نازل کرے گا. اللہ تم پر شراٹے کا، آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ تم پر شراٹے کا می نازل کرے گا. آپ سن رہے ہیں جناب؟ میں دوبارہ عرض کرتا ہوں. اللہ فرما رہا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. اللہ تم پر شراٹے کا بارش نازل کرے گا. یہ بارش کیا ہے؟ سورہ فرقان میں ارشاد ہوا، یہ 25واں سورہ ہے اور 48ویں آیت ہے. اللہ فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي، وہ میں اللہ ہوں، أَرْسَلَ الرِّيَاحَ، جس نے ہواؤں کو جاری کیا، بشرن بین یدی رحمتہ، یہ ہوائیں میری رحمت کی خوشخبری لے کر آتی ہیں. میں وہ اللہ ہوں جس نے ہواؤں کو جاری کیا. چشتی صاحب، قبلہ اویسی صاحب، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ پلیز، عامت الناس کے ساتھ یہ جملہ نہیں ہے، میں آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں. وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ، وا اور ہوا وہ، الَّذِي وہ، أَرْسَلَ الرِّيَاحَ وہ ہے جس نے ہواؤں کو جاری کیا. ارسلہ ماضی کا صیغہ ہے، جس نے ہواؤں کو جاری. آج کون ہوا چلا رہا ہے؟ اللہ. تو پھر لفظ کیا آنا چاہیے تھا؟ هو الذی یرسل الرياح، وہ میں ہوں جو ہواؤں کو جاری کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا.
لیکن آج کہا نہیں هوالذی ارسل الریاح. یہ بات کیا ہے اب نہیں میں کھول سکتا، بس میں نے آپ کی توجہ مبذول کرا لی ہے، پھر کسی وقت اس پر بات کریں گے. هوالذی ارسل الریاح بشرا بین یدی رحمتہ. یہ جو بارش ہے وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، یہ بارش میری رحمت ہے. ذرا بولو سارے، یہ بارش اللہ کی. اور ماءً یہ وہ پانی ہے طہورا جو پاک کرتا ہے. اگر بارش اللہ کی رحمت ہے اور پاک کرتی ہے تو حضرت نوح اپنی تقریر میں کہہ رہے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. اور میں اعلان کرتا ہوں اپنے رب سے، کہو پالنے والے معافی کر دے، معافی دے دے، بدلے وہ فوراً معاف بھی کرے گا اور تمہارے گھر کے آنگن میں اپنی رحمتوں کا نزول ایسے رحمتیں بھیجے گا جیسے شراٹے کا می بھیج رہا. نہیں ابھی نہیں بات ختم ہوئی. اور تمہارے گھر میں شراٹے کی طرح اپنی رحمتوں کا نزول ہی نہیں کرے گا، بلکہ تم نے مصلی پہ بیٹھ کے کہنا ہے پالنے والے معاف کر دے، تمہارے سارے گھر کو پاک کرے گا. معافی کون مانگے گا؟ ابا. ہاں بولو سارے، کون مانگے گا؟ تو پاک کی نہیں کرے گا؟ پتروں کو، بیٹیوں کو. ہمیں تو آپ کہتے ہیں کل خانی کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے، کول خانی والا تو مر گئے، آپ کے عمل کا اسے کیا فائدہ ہوگا؟ یاد رکھنا نیکی ابا کرے اولادوں کو فائدہ ملتا ہے. ٹھنڈا بولے ہیں، میں پھر سے کہنا چاہتا ہوں، اس پہ میں صبح تک دلائل قرآن کے دے سکتا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر پاک نے جب دیوار بنائی تھی نا تو پوچھا گیا تھا یہ دیوار کیوں بنائی ہے؟ تو کہا تھا فکانا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَا لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَا تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. ان کا باپ ولی تھا، باپ. پتہ چلا ابا ولی ہونا اولادوں کو فیض مل رہا ہے. یہ تو آپ کی میڈیکل سائنس بھی کہتی ہے نا کہ اگر کوئی ڈیزیز آ جائے تو ڈاکٹر آپ کی نبض پکڑ کے کہتا ہے بھائی یہ باپ کو بیماری تو نہیں تھی، دادا کو بیماری تو نہیں تھی، نانا کو بیماری تو نہیں تھی. آج سمجھ آئی اگر ایک بیماری کے گندے جراثیم میں اولاد میں منتقل ہونے کی طاقت ہے تو یہ جو نور کا جراثیم ہے اس میں کوئی فیض نہیں ہو. پہلے دن ولادت کے بعد اگر غوث پاک روزہ رکھ لے تو یہ کمال غوث پاک کا نہیں ہوتا، یہ کمال تو ابو صالح اور اس کی زوجہ کی عبادت کا ہے. آپ کو سمجھ آئیے بات کی. چلے آگے بڑھتے ہیں. یرسل فرمایا وَيَزِدْكُمْ نانا فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا فرمایا إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا میں اللہ تم پر شراٹے کا می بھیجوں گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالِ میں مال کے ذریعے تمہاری مدد کروں گا، میں مال کے ذریعے تمہاری مدد کروں گا. حضرت نوح تقریر کر رہے ہیں وَبَنِينَا میں اولاد کے ذریعے تمہاری مدد کروں گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ میں جنت میں تمہارے لیے مکان بنا دوں گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا میں ان میں نہریں جاری کر دوں گا. کیا جملہ ہے جی؟ پالنے والے معاف کر دیں. یہ جملہ سارے بول دیں جی. اس جملے پہ کسی کو اعتراض ہے جی؟ یہ قرآن کا جملہ ہے. مولانا جاگ کر بیٹھیں قبلہ اگر آگے ہیں تو صحیح ہو کے بیٹھے نا جی. ذرا دوبارہ دہرا دیں جی. کیا جملہ ہے جی؟ بیٹا آپ بھی بولو نا. کیا جملہ ہے جی؟ بینیفٹ کیا ہے جی؟ اللہ نے فرمایا فوراً معافی دوں گا، پچھلا گناہ معاف کروں گا، محبت دوں گا. بلکہ حضرت صالح علیہ السلام فرماتے ہیں فَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گا. اللہ اچھا مجھے سورہ زاریات سے کچھ یاد آ رہا ہے. یہ 51 نمبر سورہ ہے اور 17 نمبر آیت میں پڑھ رہا ہوں، ساتھ ہی 18 نمبر آیت میں پڑھ رہا ہوں، ساتھ ہی 19 نمبر آیت میں پڑھ رہا ہوں، ساتھ ہی 20 نمبر آیت میں پڑھ رہا ہوں. اللہ فرماتے ہیں قانون وہ تھے قلیلم بہت تھوڑے، ما جو یہجعون بستر چھوڑتے تھے میرے لیے. مجھے مزہ آیا ہے آپ کی خاموشی کے بھی میں صدقے جاؤں. میں پھر آیت پڑھوں گا. کانو قلیلا من اللیل ما یہجعون بڑے تھوڑے لوگ تھے جو آدھی رات کو بستر اللہ کے لیے چھوڑ دیتے تھے.
اچھا پروردگار فرمایا وَبِالْأَسْحَارِ، چشتی صاحب وَبِالْأَسْحَارِ، وہ سحری کے وقت ہم یستغفرون، جھولی پھیلا کر مجھے کہا کرتے تھے پالنے والے معاف کر دے۔ اچھا پروردگار پھر فرمایا وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، اگر کوئی ان کے سامنے مانگنے والا آتا تو اس کی خدمت کرنے کے بعد وہ یہ نہیں سوچتے تھے کہ ہم نے دیا ہے، بلکہ یوں سوچتے تھے ہمارے مال میں اس کا حق تھا جو لے گیا ہے۔ اچھا پروردگار پھر فرمایا وَفِي الْأَرْضِ آیاتٌ لِلْمُوقِنِينَ، یقین والوں کے لیے نشانی ہے، یقین والوں کے لیے نشانی ہے، یقین والوں کے لیے نہیں۔ اس آیت کو میں ایسے نہیں پڑھ سکتا، اگر سارے بندے ہماتن گوش نہیں ہوں گے تو یہ میں آیت کے قطعاً نہیں پڑھوں گا۔ وَفِي الْأَرْضِ آیاتٌ لِلْمُوقِنِينَ، یقین والوں کے لیے نشانی ہے اس بات میں، یقین والوں کے لیے۔ دیکھیں کیا جملہ ہم پڑھ رہے تھے، اللہ کے ولیوں کا کیا شیوا ہے کہ یقولون ربنا فاغفر لنا، وہ یوں کہتے ہیں کہ پالنے والے معاف کر دے۔ ولی کیا کہتے ہیں؟ بھائی آپ سارے بولے نا، اولیاء کیا کہتے ہیں؟ انبیاء کیا کہتے ہیں؟ انبیاء نے اپنی ماننے والی امت کو کیا تلقینیں کی ہیں؟ اس میں کتنے بینیفٹ ہیں؟ اولاد ہے، اولاد کی فرما برداریاں ہیں، رزق ہے، یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمی، اللہ فرماتا ہے تمہارے کفن کی تلیاں بند رہی ہوں گی اور میری طرف سے متاع حسنا مل رہا ہوگا، تمہارے قبر میں متاع حسنا آ رہا ہوگا، تمہارے حشر میں متاع حسنا پہنچ رہا ہوگا۔ پتہ نہیں یہ کون سا متاع ہے جو قبر میں بھی چل رہا ہے۔ اچھا مجیب تمہیں مستجاب الدعوات کرے گا، ودود تم سے پیار کرے گا، رحیم تمہاری ٹینشنیں ختم کرے گا، تم پر رحم کرے گا، قریب تمہیں قریب کرے گا، یزدکم قوتاً تمہاری طاقت میں اضافہ کرے گا، ایمانی طاقت بڑھائے گا، جسمانی طاقت بڑھائے گا، فائنانشلی طاقت میں اضافہ کرے گا۔ لیکن ابھی میں جو بات کر رہا ہوں اسے توجہ سے سنیں، وَبِالْأَسْحَارِ ہم یستغفرون، سحری کے وقت وہ یوں جھولیاں پھیلا کر کہتے ہیں پالنے والے معاف کر دے۔ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِينَ وَالْمَحْرُومِ، اور مانگنے والوں کا حق سمجھتے ہیں اپنے مالوں میں۔ وَفِي الْأَرْضِ آیاتٌ لِلْمُوقِنِينَ، یہ نشانی ہے اگر ان بندوں کے لیے جو یقین کریں۔ مولا بات کیا ہے؟ تو اولاد دے گا، ہمیں سمجھ آ گئی ہے، تو رزق دے گا، ہمیں سمجھ آ گئی ہے، تو رحمت کرے گا، ہمیں سمجھ آ گئی ہے، تو بے بہا برکت دے گا، ہمیں سمجھ آ گئی ہے، لیکن اب کیا بات ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ، وہ خود تم میں ہے، وہ خود تم میں ہے، وہ خود تم میں ہے۔ افلا تبصرون، تمہیں نہ بھی نظر آئے وہ پھر بھی تمہارے اندر ہے۔ قبلہ کیمرہ چل رہا ہے، دو مفاہیم پیش کروں گا، ایک عالمانہ اور ایک فقیرانہ۔ عالمانہ مفہوم اس آیت کا یہ ہے کہ تمہاری ولادت سے لے کر تمہاری وفات تک جتنے تغیرات ہیں ان میں اللہ کی قدرت کا دخل ہے، یہ عالمانہ رنگ ہے اس آیت کا۔ لیکن قلندرانہ اور فقیرانہ تفسیر اشاری، اس میں تفسیر نظری جسے کہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ بندہ مومن یہ تیرے نصیب کی بات ہے کہ خدا تیرے فانی وجود کو اپنا باقی مکان بنا لیتا ہے۔ اسے کہتے ہیں حرم میں شیخ حرم بے قرار بیٹھے ہیں، خدا ملانا وہاں بھی تو ہار بیٹھے ہیں، نگاہ شیخ نے بخشی تو ہم نے یوں دیکھا یہی ہیں جو پروردگار بیٹھے۔ نہیں میں سمجھا سکا، پھر سے کہتا ہوں، رب رب کر دے بڈھے ہو گئے ملا پنڈت سارے، رب دا کھوج کھرا نہ لبا سجدے کر کر ہارے، رب تیرے اندر بلے شاہ قرآن کا مفسر بول رہا ہے، یہ لکھے وفی انفسکم افلا تبصرون، وہ تیرے وفی رب نہیں علامہ اقبال جس کی قبر کا فیض ہو کر قلندر بنتے ہیں،
ان کے مانوی استاد علامہ جلال الدین رومی نے اس آیت کا ترجمہ کیا ہے. کہنے لگے دل بدستاور کے حجی اکبر است، مومن کا دل خوش کر لیں قبول حج کا ثواب ہو جائے گا. کہنے لگے از ہزاراں کعبہ یک دل بہتر است، ہزار کعبے ایک طرف آ جائیں مومن کے دل کی برابری نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ قلب مومن گزرگاہ جلیل اکبر است. ارض و سماوات کہاں تیری وسعت کو پا سکے، ایک مومن کا دل ہے جہاں تو سما سکے. بھائی بولو جسے سمجھ آئی ہے بات. اے رب تے تیرے اندر وسدا کتھے وسدے، تو جولی تے کھلار. تو سرگی والے اٹھ کے ایک واری کہتے صحیح پالن آلیا معاف کر دے، میں تیرا وجود اپنا گھر بنا لانگا. بھائی کوئی سمجھ آ گئی ہے آپ کو؟ کیا سمجھ آئی؟ اچھا بھائی رک جائیں، بھائی میرا خیال ہے کہ اب تقریر شروع کر لی جائے. کتنا ٹائم ہے جی میرے پاس؟ نہیں اچھا ٹھیک ہے. اچھا بھائی اب سوال یہ ہے کہ گفتگو آ گئی ہے معافی پر، اور وہ بھی اللہ سے ہے، لیکن میں مجبور ہوں، میں اس وقت استغفار اور توبہ میں ڈیفرنس بیان نہیں کر رہا اور استغفار کے لغوی مباحث میں نہیں جا رہا. دیکھنا یہ چاہتا ہوں کہ قرآن کا اتنا زور جو جس کام پہ لگا ہے، کیڑا کام میں کام دسو کیڑا ہے. تسی انج نہ کریا جی، اوتھے رہا جی، پالن آلیا معافی دے دے. اے بولو نا یار، سارے نہیں بولے، ذرا سارے بولو نا، پالن آلیا. اب سوال یہ ہے کہ وہ معافی دیتا کس کو ہے؟ آپ مجھے اجازت دیں تو مجھے سورہ یاسین سے ایک آیت سامنے آ رہی ہے. یہ 36واں سورہ ہے اور 11 نمبر آیت سامنے آ گئی ہے. اللہ فرماتا ہے میرا بندہ مومن انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرتی. محمد جی بشرہ، امتی کو خوشخبری دو میری طرف سے، بی مغفرتی، میں نے اسے معاف کر دیا. دیکھیں اگر یہ جملہ آپ نے ضائع کیا مجھے بڑی تکلیف ہوگی. میں دوبارہ عرض کرتا ہوں، فبشرہ، امتی کو خوشخبری دے دو، بی مغفرتی، میں نے اسے معاف کر دیا. اللہ وہ کیا کرے؟ فرمایا تنذر من اتبع الذکر، ذکر کی پیروی کرے، وخشی الرحمن بالغیب، بند کمرے میں خدا کا حیا کرے. ذکر کیا ہے؟ انا نحن نزلنا الذکر، ذکر ہے قرآن. تو فرمایا حبیب اسے خوشخبری سناؤ بخشش کی، مغفرت کی، سند دو کہ میں نے تجھے معاف کر دیا ہے اور تیری معافی قبول ہو گئی ہے. کسے؟ پروردگار کسے؟ اللہ فرماتا ہے میرا حبیب دو کام جس کے وجود میں آ جائیں، ایک قرآن کی پیروی کرے اور ایک تخلیے میں بند کمرے میں خدا کا حیا کرے. مجھے مزہ آیا ہے. میں ایک آیت سورہ مائدہ سے لینا چاہتا ہوں، 5واں سورہ ہے، 39ویں آیت پڑھنا چاہتا ہوں. ایک کم 40ویں آیت ہے. اللہ فرماتا ہے فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ، شک نہ کرنا، شک نہ کرنا، یتوب اللہ اس کی توبہ قبول کرتا ہے. شک نہ کرنا، شک نہ کرنا، اللہ اس کی توبہ قبول کرتا ہے. شک نہ کرنا. یا اللہ کون؟ کس کی؟ فرمایا من بعد ظلمہ، جس سے گناہ تو ہو جائے لیکن وہ دو کام کرے. مولا کون کون سا؟ تابا و اصلحا، ایک تو توبہ کرے اور دوسرا اصلاح کرے. اصلاح، یا اللہ یہ اصلاح کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے میرا بندہ جس کا مال دبایا ہے، جس کا حق مارا ہے، انہیں واپس کر، پھر مصلی پر آ. آئے ہائے، جہاں جہاں ٹوئے ٹبے ڈالے ہیں انہیں پدرا کر، پھر مصلی پر آ. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سارے ملک کی دولت غبط کر کے اور تو آگے کعبے کے چکر لگا کے مجھے کہے معاف کر. نہیں، جہاں ٹوئے ٹبے ڈالے ہیں ان ٹبوں کو پدرا کر، پھر مصلی پر آ. تیرے منہ بند کرنے سے پہلے میں معافی کی سند جاری کر دوں گا. بھائی بولو جسے سمجھ آ گئی ہے بات.
اچھا بھائی رک جاؤ مجھے تھوڑا سا آگے بڑھنے دو. یہ سورہ انفال ہے, 8واں سورہ ہے, اور یہ 29ویں آیت ہے. میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ معافی دیتا کس کو ہے. کس کو دیتا ہے؟ جو قرآن کی پیروی کرے, بند کمرے میں خدا کا حیا کرے, ظلم کرنے کے بعد جہاں ظلم کیا ہے وہاں جا کے اصلاح کرے, پھر توبہ کرے. میرا خیال ہے گفتگو آپ کو پسند نہیں آ رہی, لیکن میری مجبوری ہے, میرا تو ٹاپک ہی قرآن ہوتا ہے. سورہ انفال میں ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ, ذرا سامنے آنے دے, یہ آ گئی ہے. یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویغفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم. اللہ تمہیں معاف کر دے گا, اللہ تمہیں معاف کر دے گا. یغفر لکم, اللہ تمہیں معاف کر دے گا, لیکن ایک کام تم کرو. یا اللہ وہ کیا کریں؟ اللہ فرماتا ہے صرف معاف نہیں کروں گا, یجعل لکم فرقانا, تمہارے اندر ایک پردے کو ایکٹیویٹ کر دوں گا. کچھ دیکھو گے تو اندر سے آواز آ جائے کرے گی یہ درست ہے یہ غلط ہے, تمہارے اندر کے مفتی کو ایکٹیویٹ کر دوں گا. اچھا پروردگار پھر فرمایا یکفر عنکم سیئاتکم, اور خدا ہو کر فرشتوں سے کہوں گا یہ بڑا گناہ گار ہے نا, پر میں نہیں مانتا اس نے گناہ کیے ہیں. پروردگار میں نے بدلے میں کیا کرنا ہے؟ فرمایا ان تتقوا, تم نے متقی ہونا ہے. یہ تقوی کیا ہے؟ او بھائی اس کا میں ویسے تو میں نلائق آدمی اگر تقوی پر گفتگو کروں تو یقیناً 6 ماہ مسلسل گزر جائیں گے, لیکن تقوی کو میں بیان نہیں کر پاؤں گا. ایک لغوی معنی کر کے میں جلدی سے آگے بڑھ جاتا ہوں. وا, کاف اور یا, یہ اس کا مادہ اشتقاق ہے, روٹ ورڈ ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرتی حسنہ. واقعی نا جمع متکلم ہے, نا تو جمع متکلم, واقعی یہ تقوی کا روٹ ورڈ ہے, مادہ اشتقاق ہے, والد ہے تقوی کا. معنی بچا لے ہمیں بچا لے. پتہ چلا تقوی کا معنی ہے بچنا. اب معنی آیت کا ہوگا جہاں خدا ناراض ہو جائے وہاں سے بھاگ جاؤ, اور جہاں راضی ہو جائے وہاں ڈٹ کے بیٹھ جاؤ, میں تمہیں معاف کر دوں گا. بولے نہیں میرے ساتھ, جسے سمجھ آئیے بات کی. جہاں خدا ناراض ہو جائے وہاں سے بھاگ جاؤ, اور جہاں خدا راضی ہو جائے وہاں پہ ڈٹ جاؤ, میں تمہیں معاف کر دوں گا. اچھا بھئی میری بات سنیں, معافی کی بات ہو رہی ہے, وہ بھی خدا کی بارگاہ میں. مجھے یعقوب کے بیٹے یاد آ رہے ہیں. آپ ٹھنڈا بولے ہیں, نبی کے بیٹے ہیں اور نبی کے بھائی ہیں, آپ کو سبحان اللہ کہنا چاہیے تھا. بیٹا سر اٹھا کے میری بات کو سنو جی, میں آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں. حضرت یعقوب کے بیٹے ساری عمر 2 نمبری تو کرتے رہے نا جی, بولو نا جی, سارے نہیں کی جی, اور بولو جی. اب منبر پہ کوئی عالم ان کے خلاف کوئی بات کر سکتا ہے؟ کیوں؟ وجہ جی, او بھائی یہاں رشتہ داری کی کوئی پاسداری نہیں ہے. اگر نبی کی رشتہ داری کا پاس کرنا ہے تو تبت یدا ابی لہب و تب کا کیا قصور ہے؟ وہ خونی رشتہ ہے مصطفیٰ کا, سکا چاچا ہے نبی پاک کا, اس پہ لعنت کیوں کر رہے ہو؟ یہاں بات رشتہ داری کی نہیں ہے, بات یہ ہے کہ یعقوب کے بیٹوں نے اللہ سے معافی مانگ لی تھی. ہاں, اب وہ کیسے مانگی تھی؟ 97 نمبر آیت ہے, سورہ یوسف ہے. آپ اجازت دیں تو میں پڑھنا شروع کروں. جسے قرآن سے جتنا پیار ہے اتنا سبحان اللہ کہو. اللہ فرماتا ہے جب یعقوب کے بیٹوں کو پچھتاوا ہوا, اِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ, ہم غلطی پر ہیں, تو اس وقت وہ سارے اکٹھے ہوئے اور اللہ سے معافی مانگنے کا ارادہ کیا, اور اپنے باپ کے پاس آ کے کہنے لگے قالو یا ابانا, بابا, یا ابانا, بابا. کس سے معافی مانگنی ہے؟ اللہ سے. اور کہہ کیا رہے ہیں؟ بابا. اگر ترجمہ بھی غلط ہو تو میں ساری زندگی منبر چھوڑ دوں گا. پھر سے پڑھ رہا ہوں, قالو یا ابانا, بابا. یعقوب کے بیٹوں نے بتایا کہ اگر اللہ سے معافی مانگنی ہے تو درمیان میں بابوں کو ڈالنا پڑتا ہے. اب بولو جسے سمجھ آئیے. یہ
حیدری کو ڈالنا پڑتا ہے، تحقیق کو ڈالنا پڑتا ہے، غوثیہ کو ڈالنا پڑتا ہے. اگر کوئی کہے نہیں بابے تو کچھ نہیں کر سکتے، ہاں تمہارے کچھ نہیں کر سکتے. یہاں قرآن والے بابے ہیں جو اللہ سے معافی دلا لیتے ہیں. میں آگے آیت پڑھتا ہوں، یا ابا نستغفر لنا، بابا ہمیں معافی لے دو. اللہ کی قسم اگر ترجمہ غلط ہے تو مجھے ابھی بتاؤ، میں ممبر چھوڑوں پھر سے پڑھو. بابا ہمیں معافی لے دو، بابا ہمیں معافی لے دو، بابا ہمیں معافی لے دو. اور یار یہ بچے تھے، یعقوب تو نبی تھے نا، وہ کہہ دیتے پتر مجھے کیوں کہہ رہے ہو، وہ پرا جاؤ اور جا کے 2 نفل پڑھو اور وسیلہ ڈال لو، اور میرے اوپر کتاب اتری ہے اس کی تلاوت کرو، 2 آیتوں کا وسیلہ ڈالو. حضرت یعقوب نے اپنے بیٹوں کی بات سنی تو اگلی آیت میں اللہ فرماتا ہے کالا سوف استغفر لکم ربی. پتر گھبراؤ نا بیٹا، میں ہوں نا، میں معافی لے دیتا ہوں، میں معافی لے دیتا ہوں، میں ہوں نا. گجرانوالہ والوں جو اپنی فیملی کے چند بیٹوں کو کہے نا گھر بیٹھ کر گھبراؤ نا میں معافی لے دیتا ہوں، اسے یعقوب کہتے ہیں. لیکن جو قیامت کے دن اللہ کی کچہری میں کھڑا ہو کر ساری کائنات کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے کہے گھبراؤ نا میں معافی لے دیتا ہوں، انہیں محمد کہتے ہیں. یا رسول اللہ، نہیں اتنا ٹائم نہیں ہے، یعنی میں پھر آگے قرآن پڑھوں گا نا جی. مجھے سورہ انفال یاد آ رہی ہے، یہ 8واں سورہ ہے. میں 32 نمبر آیت لینا چاہتا ہوں، 33 نمبر آیت لینا چاہتا ہوں. وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَذَا لَهُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ اوِّتْنَا بِعَذَابٍ عَلِيمٍ. آیت پوری ہو گئی، آپ چپ بیٹھے ہوئے ہیں جناب. وَإِذْ قَالُوا، وا اور اذ یاد ہے نا، جب قالو سب نے کہا تھا. کہاں؟ بیت اللہ کے صحن میں. کون تھے؟ سارے کافر تھے. آگے کون تھا؟ ابو جہل تھا. کیا کر رہا تھا؟ فرمایا بیت اللہ کی دیوار کو پکڑ کر کہہ رہا تھا اللہم، اے اللہ، ان کانا ھذا لہو الحق، یہ جو محمد ہے یہ سچ میں نبی ہے. دیکھیں آپ ٹھنڈا بولے ہیں، میں پھر واپس جاؤں گا. وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَذَا لَهُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ. اللہ فرماتے وا اور اذ یاد کرو، قالو سارے مکے کے کافر کٹھے تھے، بیت اللہ کا صحن تھا، سب سے آگے ابو جہل تھا، اور بیت اللہ کی دیوار کو ہاتھ پکڑ کر کہہ رہا تھا اللہم، اے اللہ، ان کان ھذا، یہ جو محمد ہے، ھو الحق، سچی مچی نبی ہے، من عندک، واقعی تیری طرف سے نبی ہے، فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، پتھروں کا می ڈال ہم پہ، اوِّتْنَا بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، دردناک عذاب دے، ہمیں محمد نہیں چاہیے. ابو جہل چپ ہوا. اللہ اپنے حبیب سے کہتا ہے وَمَا قَانَ اللَّهُ، مجھے کیا ہے مجھے مینو کی یہ، وَمَا قَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ، کہ میں اب بھی ان کو عذاب نہیں دے رہا، اب تو حق ہو گیا ہے کہ پتھروں کا می برسا کر انہیں غرق کر کے رکھ دوں، لیکن نہیں کر رہا، معافی دے رہا ہوں. پتہ ہے کیوں؟ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اس لیے کہ آپ ان کے درمیان کھڑے ہو. پتہ چلا خدا تو کافروں کو بھی معافیاں محمد کے صدقے میں دے رہا ہے. آپ ٹھنڈا بولیں، خدا کی قسم تکلیف ہوئی ہے، آپ نبی کے غلام بیٹھے. یہ کیسے غلام ہے جن کو اپنے نبی کی عزت کا نہیں پتا چلا؟ میں پھر سے دوہرا رہا ہوں، پتا چلا خدا تو کافروں کو بھی معافیاں محمد کے صدقے میں دے رہا ہے. مجھے مزہ آیا، اللہ آپ کو لے جائے مدینے جس نے سبحان اللہ کہا ہے. میں پھر سے کہنا چاہتا ہوں، پتا چلا اللہ کافروں کو بھی معافیاں مصطفیٰ کے صدقے میں دے رہا.
سورہ بقرہ سے بیٹا اللہ عمر دراز کرے آپ کو، سورہ بقرہ سے ایک آیت یاد آ رہی ہے، 99 نمبر آیت ہے جو یاد آئی ہے، وَقَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا۔ اللہ فرماتا ہے موسیٰ کی امت بھی میدان جنگ میں جا کر جب کافروں سے جنگ کرتی تھی، لیکن جب دیکھتے تھے کہ ہم ہارنے کے قریب آ گئے ہیں، مر جائیں گے، اس وقت گھر سے جا کے اپنے نبی کی کتاب لاتے، اس میں سے لفظ محمد کو نکالتے، میدان جنگ میں اس پر سارے موسیٰ کے ماننے والے ہاتھ رکھ کر مجھے کہتے اے اللہ ہمیں اس نبی کا صدقہ فتح عطا فرما، فَيُنْصَرُونَ، ان کا محمد کے اسم سے ہاتھ اٹھنے سے پہلے میں ان کی جنگ میں انہیں فتح عطا کرتا۔ ایک کم 90 نمبر آیت ہے، سورہ بقرہ ہے، وَقَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ اللہ فرماتا ہے زمانے والوں اب بتاؤ کہ جو محمد کا اسم معافیوں اور برکتوں اور رحمتوں اور دعاؤں کی قبولیتوں کے لیے پچھلی امتوں کے لیے وسیلہ ہو سکتا ہے، اس نبی کا جسم اپنی امت کے لیے وسیلہ کیوں نہیں بن سکتا؟ جسے سمجھ آئیے اللہ کسے معافی دیتا ہے، چپ کیسے بیٹھا ہوا؟ میں تقریر شروع کر لوں جناب؟ نہیں مجھے ٹائم بتائیں گے تو میں نہیں سچ میں بتائیں نا جی، پھر میں ابھی 20 منٹ ہے نا جی، میں پھر قرآن پڑھنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں ہم نے پہلا سیشن یہ پڑھا کہ اللہ نے معافی پہ زور دیا ہے، اب یہ پڑھ رہے ہیں کہ معافی دیتا کس کو ہے۔ اچھا دیکھیں میں اس طرح اس منہج پر میں اسی آیت کو اگر آگے پڑھتا جاؤں تو اس میں سے بڑی معرفت کے زینے کھلتے ہیں، لیکن مجھے سورہ نور سے ایک آیت یاد آ گئی ہے، یہ 24واں سورہ ہے قرآن حکیم کا، اور 22 نمبر آیت مجھے یاد آ گئی ہے، یہ میری آنکھوں کے سامنے 22 نمبر آیت ہے، آپ چپ ہیں پھر میں گھر جا کے پڑھ لوں گا بھائی، جس کا دل ہے یہاں پڑھا جائے وہ مردوں کی طرح سبحان اللہ کہو بھائی۔ قبلہ یہ آیت ہے وَلَا يَعْتَلِ أُولِي الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتِي أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا۔ قبلہ پیر جی اس آیت کو سنیے گا اور اس کا ترجمہ سنیے گا اور ذات واجب کا لہجہ غور کیجئے گا۔ الا تحبونا، اللہ فرما رہا ہے الا تحبونا، توڑا دل کر دے این یغفر اللہ لکم، میں تو انہوں معاف کر دیا۔ خدا کی قسم میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں، میں یہاں پنجاب یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں آپ کے پاس، یہ ساتھ جو کیمپس ہے، میں تو نہیں کلاس بند کرتا جب تک سبق یاد نہ ہو جائے۔ اگر ترجمے میں غلطی ہو تو میری زبان کاٹ کر تلی پہ رکھو، میں معافی نامے پر سائن کرتا ہوں، پھر پڑھنے لگا ہوں الا تحبونا۔ اچھا اوپر سے دے کے پڑھ لوں، کیا تم اسے دوست نہیں رکھتے کہ تمہاری بخشش کرے اللہ؟ اب میں ترجمہ کروں جناب، الا تحبونا ان یغفر اللہ لکم، تو اڈا دل کر دے میں تو انہوں معاف کر دیا۔ جس کا کرتا ہے بات کرو، میں پچھلی بات بتاؤں چکر کیا ہے۔ اتنا وقت نہیں ہے کہ میں یہ بتاؤں کہ یہ آیت صدیق اکبر کی شان میں اتری ہے، اس کے شان نزول میں جائیں گے تو بات لمبی ہو جائے گی۔ بھائی تھا خالہ زاد مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لنگر بھیجتے تھے راشن پورے مہینے کا راشن بھیجتے تھے ابو بکر اپنی خالہ زاد کو۔ غصہ آ گیا ابو بکر کو، بیٹی کے بارے میں مصطفیٰ کی زبان سے کچھ کلمات ادا ہوئے، غصہ آ گیا۔ جب غصہ آیا ابو بکر کو تو اللہ نے یہ آیت نازل کی، کب؟ جب ابو بکر نے گھر بیٹھ کے اندر قسم اٹھائی، اللہ کی قسم آج کے بعد میں مصطفیٰ کو راشن نہیں بھیجوں گا۔ اللہ نے فرمایا جبریل جاؤ مصطفیٰ کے ڈیرے پر اور ان سے کہو ابو بکر کو اپنے ڈیرے پر بلاؤ، ابو بکر کو اپنے ڈیرے پر بلاؤ، ابو بکر کو اپنے ڈیرے۔ خدا کہہ رہا ہے صدیق اکبر کو آستانے پر بلاؤ۔ اچھا جبریل آیا، آ کے عرض کیے یا رسول اللہ، اللہ فرما رہا ہے ذرا ابو بکر کو بلائیں۔ صدیق اکبر آئے۔ اب اللہ نے فرمایا ابو بکر سے پوچھو کہ یہ جو مہینے کا راشن بھیج رہا تھا اپنے بھائی کو، خالہ کے پتر کو، یہ اپنے پیار کی وجہ سے بھیج رہا تھا یا خدا کی محبت میں بھیج رہا تھا؟
نبی پاک نے پوچھا تو کہا نہیں، میں اللہ کی محبت میں بھیجتا تھا۔ اب اللہ نے ارشاد فرمایا میرا بھی وَلَا يَأْتَلِ أُولِي الْفَضْلِ، اسے کہو اللہ کہہ رہا ہے تم ہو فضیلت والے، آئے ہائے تم ہو فضیلت والے، اور وَالسَّاعَتِ اور تم ہو سخی جواد۔ سخیوں اور فضیلت والوں کو نہیں چاہیے کہ اللہ کے لیے کیے جانے والے کاموں کو اپنے غصے سے چھوڑ رہے ہو، تو یا اللہ میں پھر کیا کروں؟ فرمایا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، بھائی کو بلانا نہیں، شرمندہ نہیں کرنا، اسے کہنا کچھ نہیں، اس سے معافی نہیں منگوانی، اپنے دل سے اسے معاف کر دو۔ تم اپنے بھائی کو دل سے معاف کرو گے، میں تمہارے گناہ معاف کر دوں۔ بھائی بولو جسے سمجھ آئی ہے۔ پرانوں بلا کے ذلیل کر کے معاف نہیں کرنا۔ آئے ہوئے الا تحبون یغفر اللہ لکم، تو اڈا دل کر دے میں تو معاف کر دیا۔ ٹھنڈا بولیں، آپ بالکل نہیں بول سکے سامنے بیٹھ کے میں پھر قرآن پڑھ رہا ہوں۔ اللہ فرما رہا ہے تو اڈا دل کر دے میں تو معاف کر دیا۔ یہ قبلہ ہم کس پہ زور دے رہے ہیں؟ مولا معاف کر دے، مولا معاف کر دے، مولا ذرا بولے سارے مولا۔ اللہ فرماتا ہے وَأَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، نیکیوں کا حکم لوگوں کو دیتے ہو، اپنی باری بھول جاتے ہو۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم قرآن بھی پڑھتے ہو۔ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، عقل کرو، جو کہتے ہو وہ کرو تو صحیح۔ آیت نے آیت کا جواب دے دیا، خدا سے معافی مانگنا چاہتے ہو، مخلوق کو معاف کرنا شروع کرو، خدا تمہیں معاف کرے گا۔ بولو جسے سمجھ آئی ہے بات۔ پھر سے میں پڑھنا چاہتا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا لما تقولوا ما لا تفعلون، مومنوں وہ کہتے ہی کیوں ہو جو خود نہیں کر سکتے؟ بھائی بولو جسے اچھا بھائی میرا دل ہے میں تھوڑا سا اور قرآن پڑھ لوں، آپ گھبرا تو نہیں گئے نا؟ آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا؟ جسے جتنی آ رہی ہے اتنا سبحان اللہ کہے مجھے۔ اصل میں بھائی مجھے اویسی صاحب قبلہ حافظہ اللہ پیر صاحب نے فرمایا تھا کہ آپ کے مجمع میں سنی بھی ہیں، دیوبندی بھی ہیں، اہل حدیث بھی ہیں، سارے ہیں، تو بھائی میں پہلے سے وہ نالائق آدمی ہوں جسے سارے ہی سنتے ہیں۔ آپ نے محسوس تو کیا ہوگا میری گفتگو میں ایک وقت ایسا آتا ہی نہیں ہے کہ مجھے ادھر ادھر کی کوئی بات کرنے کی ضرورت پڑ جائے، چونکہ آیتوں سے فرصت ہی نہیں ملتی۔ میرا یہ انداز خطابت ہے کہ جتنے بندے بیٹھے ہوں اتنی آیتیں میں پڑھ کر چلا جاتا ہوں۔ اب قرآن تو بھائی سب کا سانجا ہے نا، جس کا سانجا ہے وہ سبحان اللہ کہے گا۔ اللہم ان کان ھذا لہو الحق من عندک، اگر یہ نبی تیری طرف سے حق ہے تو فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، پتھروں کا می ڈال دے، وَأْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، دردناک عذاب دے، ہمیں محمد نہیں چاہیے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ، حبیب میں معافی دے رہا ہوں آج بھی تیری وجہ سے، تاکہ قیامت تک امت کو سمجھ آ جائے وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اگر یہ گناہ کر لیں تو تیرے قدموں میں آئیں، تیرے قدموں میں، تیرے قدموں میں، تیرے فاستغفر اللہ، نبی کے سامنے کھڑے ہوں اور مجھے کہیں ہونتے معاف کر دے، کر دیں گا؟ فرمایا کبھی نہیں۔ واستغفر لہم الرسول، محمد اس گناہگار کا چہرہ دیکھے پھر مجھے کہے چل جان دے، درود پڑھتا رہا ہے۔ لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اب گناہ نہیں دیکھے جائیں گے، یار وہ ہے جس کی پلک ہلنے پر ہم کعبے کو قبلہ کر رہے ہیں، انگلی کے اشارے پہ معاف نہیں کیا جائے گا۔ جو جسے سمجھ آ گئی ہے بات، دیکھیں ابھی نہ کریں، ایسے نہ کریں، کوئی ضروری بات ہے تو کر لیں، نہیں ہے ضروری تو پھر قرآن ضروری ہے۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، دیکھیں سورہ بقرہ میں ہوں، دوسرا سورہ ہے اور 53 نمبر آیت پر ہوں۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، محمد جی مزہ نہیں آیا یار آپ کا، جو بندہ محمد جی پہ نہیں بولتا، سنی ہو کر، دیوبندی ہو کر، وابی ہو کر، اہل حدیث ہو کے، جو محمد جی پہ نہیں بولتا اسے پھر میں گرنتھ سنا کر جاؤں گا، نہیں مجھے مزہ آیا۔ ٹھنڈا بولیں، آپ اپنے نبی کی عزت کے لیے بولتے ہیں، پھر سے کہہ رہا ہوں محمد جی
یاد کرو جب میں نے اپنے نبی موسیٰ کو 40 راتوں کے لیے طور پر بلایا تھا، یاد ہے نا آپ کو؟ اے میرا اللہ، یہ موسیٰ 40 راتوں کے لیے پتھروں میں کیوں بلائے گئے؟ فرمایا محمد کو یاد ہے، پوچھو ان سے۔ یا رسول اللہ، موسیٰ نبی پتھروں پر کیوں آئے؟ فرمایا کتاب لانے کے لیے، کتاب لانی تھی۔ 40 راتیں پتھروں میں اعتکاف بیٹھ کر جو کتاب لے کر آئے انہیں موسیٰ کہتے ہیں۔ گلی گلی جن کے پیچھے چل کے قرآن آئے انہیں محمد کہتے ہیں۔ اب ایک دفعہ بولیں حضرت موسیٰ طور پر ہے۔ کدھر ہے جی؟ لب کھولے سارے، کدھر ہے جی؟ طور پر موسیٰ ہیں۔ ثم اتخذتم العجل من بعدی، قوم گائے کی پوجا میں پڑ گئی، گائے کے پتر کے سامنے ساری قوم سجدہ ریز ہے۔ مشرک ہو گئے۔ اب میں پھر قرآن پڑھتا ہوں۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذالک لمن یشاء۔ پہاڑوں کے برابر بھی تم گناہ کراؤ، اگر میری رحمت اپنی آئی پر آ گئی سارے بخش دوں گا، مشرک کو معاف نہیں کروں گا۔ یہ مشرک کو معافی نہیں ملے گی۔ لیکن میرے سرداروں، میں اگلی آیت پڑھتا ہوں۔ ثم، اس کے بعد، عفونا عنکم من بعد ذالک، میں خدا نے موسیٰ کی قوم کو معاف کر دیا۔ تو ہمیں کہہ رہا ہے میں مشرک کو معاف نہیں کروں گا، اب تو ساری قوم شرک کے باوجود کہہ رہا ہے کہ میں نے معاف کر دیا ہے۔ فرمایا اگر وہ مجھ سے معافی مانگتے مشرک، میں کبھی معاف نہ کرتا، یہ تو درمیان میں نبی کے ہاتھ اٹھے تھے۔ بھائی گھر جا کے سبحان اللہ کہنا جو چپ رہ گئے ہیں۔ پھر سے میں کہنا چاہتا ہوں، اگر موسیٰ جیسا نبی اپنی مشرک امت کے لیے ہاتھ اٹھائے تو رب جی بادشاہ معافی دینے میں دیر نہ کرے، پھر محمد جیسے محبوب اگر درود پڑھنے والی امت کے لیے ہاتھ اٹھائے تو کیسے دیر لگ جائے گی؟ صبری لے جاؤ قرآن، میں اب آپ کے پیچھے آ رہا ہوں اور ہم نکلتے ہیں۔ موسیٰ کی قوم کو معافی کا وقت ہوا، اللہ نے ارشاد فرمایا موسیٰ کی قوم کو معافی دینے کا وقت آیا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا موسیٰ، جی مولا معافی چاہیے امت کے لیے، مالک ساری امت برباد ہو گئی ہے، ایک آدھے بندے کا مسئلہ نہیں ہے، ساری قوم کا بیڑا غرق ہو گیا۔ اچھا موسیٰ ایک کام کرو، جی مولا، بس ختم ہوگی گفتگو، یہ آخری آیت ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، محمد جی یاد کرو ہم نے موسیٰ سے کہا تھا کہ سارے مریدوں کو اکٹھا کرو اور دور ایک بستی ہے وہاں چلے جاؤ، وہاں لے جاؤ، سفر کرو، سفر موسیٰ سفر کرو، سفر۔ پتہ چلا سارے سفر بیکار نہیں ہوتے، کچھ سفر بھی گناہوں کی معافی کے لیے ہوتے۔ بھائی بولو جسے سمجھ آئی ہے بات۔ ناراض نہیں ہونا میرے اوپر، جو بندے رائے ونڈ جاتے ہیں نا، وہ اس ٹبے پر سفر کر کے جا کے سمجھتے ہیں ہمیں گناہوں کی معافی مل رہی ہے۔ ہم بھی پاک پتن ایسے نہیں جاتے، وہاں تو ٹبا ہے، ہم جہاں جاتے ہیں وہاں تو ولی ہے۔ جسے سمجھ آئی ہے وہ مردوں کی طرح سبحان اللہ کہو گے۔ پتہ چلا سارے کرائے ضائع نہیں ہوتے، کچھ گاڑیوں کے پٹرول گناہ بھی معاف کرواتے ہیں۔ اچھا یہ دیکھیں آپ کا کیمرہ چل رہا ہے نا جی، یہ تو میرا اپنا گھر ہے نا جی، یہ سارا یہ تو میرے اپنے بیٹھے ہوئے، وہ نہیں میرا اپنا، وہ کیمرہ ہے، سوشل میڈیا پہ جائے گی بات، دنیا کا ہر عالم مجھے سنے گا، شیعہ سنیں گے، دیوبندی سنیں گے، اہل حدیث سارے سنیں گے، میری سارے مکاتب فکر کی بارگاہ میں دست بست عرض ہے کہ یہ خدا کی پہلی شرط تھی معافی کی، سفر کرو تاکہ پتہ چلے کچھ سفر ہے جو بندے کی معافی کا سبب بنتے۔ اب اللہ نے ارشاد فرمایا موسیٰ جی سفر ہو گیا، مالک بڑی دور آ گئے، پھر ایک کام کرو بیٹا نا مولانا صاحب، اوہو کومنٹس بعد میں، کلاس کے اندر کومنٹس نہیں، نہیں میں نے دل شکنی بھی نہیں کی اور برا بھی نہیں کہا،
برا بھی نہیں کیا, برا بھی نہیں کہا, برا بھی نہیں کہا, میں نے سلوٹ کیا آپ کو. کیسا اعتراض؟ میں نے کچھ بھی نہیں کہا بھائی, ویسے ایگزامپل دی ہے کہ آپ کے دل کو تسلی ہے وہاں, تو ہمیں تسلی ہے پاک پتن یہ کہا ہے. میں آپ کے رائیونڈ کی شان میں گستاخی نہیں کر رہا. دیکھیں میں فقیر آدمی کسی کی دل شکنی نہیں کر سکتا, ہم دلوں کو جوڑنے والے لوگ ہیں. قطعاً میں آپ کی دل شکنی نہیں کر رہا. اچھا اگر پھر بھی آپ کو برا لگا تو میں معذرت خواہ ہوں. میں نے سمجھانے کے لیے ضروری سمجھا کہ کچھ بندوں کو وہاں سکون ہے, کچھ بندوں کو وہاں سکون ہے, سفر تو کرنا پڑے گا نا. یہ سمجھ آ گئی بیٹا؟ اب آپ کو سمجھ آ گئی ہے نا؟ اچھا آپ کی مہربانی, میں آگے بڑھتا ہوں جی. اللہ نے فرمایا فَقُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا. موسیٰ وہاں کھانا بھی چل رہا ہے, مریدوں سے کہو پیٹ بھر کر کھاؤ, یہ ہماری دوسری شرط ہے تاکہ امتوں کو سمجھ آ جائے کچھ لنگر بھی گناہ کی معافی کے لیے ہوتے ہیں. بھائی بولو جسے سمجھ آئی ہے بات. اچھا یا اللہ کھا لیا کھانا, اب معافی کے لیے اگلی کوئی شرط. فرمایا وَادْخُلُوا الْبَابَ. موسیٰ وہاں ایک دروازہ ہے. بولو میرے ساتھ, موسیٰ وہاں ایک دروازہ ہے. دروازہ دیکھنا نہیں ہے, دروازے میں داخل ہونا شرط ہے. اور موسیٰ امت سے کہنا سجدہ, اکڑ کے داخل نہیں ہونا, سجدے کرتے ہوئے داخل ہونا ہے. لو میرے سرداروں, آج کی گفتگو وائنڈ اپ ہو گئی, مجمع تھوڑا ہو گیا, آیتیں قرآن کی زیادہ ہو گئی, پھر ملاقات ہوگی آپ کے ساتھ. یہ آیت, یہ کون سا دروازہ تھا بھائی؟ میں بعد میں بات کرتا ہوں اس آیت پر. یہ دروازہ کون سا تھا بھائی؟ کون ریسرچ کرے گا کہ یہ کون سا دروازہ تھا جی؟ یہ کون سا دروازہ؟ خدا کا دروازہ تھا. بیت المقدس کے 8 دروازے تھے اللہ کے گھر کے, ان کا کوئی دروازہ تھا؟ یہ دروازہ کون تھا؟ کون سا تھا کہ مشرک بھی چلا جائے تو معافی ملے؟ نہیں, آپ والی بات نہیں تو میں کروں گا نہیں جناب, اگر آپ چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں تو. آپ سنی ہیں, آپ دیوبندی ہیں, آپ پہلے حدیث ہیں, آپ نے غور نہیں کیا میری ساری گفتگو میں کسی کی دل شکنی نہیں تھی. سبحان اللہ کی تسبیح کریں بیٹھ کر بس. یہ کون سا دروازہ تھا قبلہ؟ علامہ اسماعیل حقی علیہ رحمہ روح البیان تفسیر کے اندر کہتے ہیں یہ وہ دروازہ تھا جہاں موسیٰ کی امت کے ولیوں کی نشست ہوا کرتی تھی. جہاں موسیٰ کی امت کے ولیوں کی نشست ہوا کرتی تھی, وہ موسیٰ کی امت کے اللہ والے وہاں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے. پتہ چلا اللہ کے ولی اللہ کا ذکر بیٹھ کر کر کے اٹھ کر چلے جائیں, وہ جگہ بھی گناہوں کی معافی کا سبب بن جاتی. سجدہ وقولوا حطۃ نغفر لکم خطایاکم وسنزید المحسنین. سبحان اللہ, گھر جا کے کہیے گا یار. اچھا بھئی دیکھیں, میں اب ایک آخری جملہ آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں. آپ میرے صاحب ہیں, سارے میرے صاحب ہیں, آپ سب کی جوتیاں میری پلکوں کا تاج ہیں. میں آپ سے اجازت طلب کرتا ہوں. آیت پکڑی صحابہ نے, بارگاہ رسالت میں آ گئے. آخری جملے ہیں جی, وقت کافی ہو گیا. بارگاہ رسالت میں آ گئے. یا رسول اللہ, ایسے تو بات نہیں ہو سکتی بھائی. آیت پکڑی ہے صحابہ نے اور بارگاہ رسالت میں آئے. یا رسول اللہ, حضور نے صحابہ کا چہرہ دیکھا. کیا بات حضور, یہ کوئی دروازہ تھا؟ موسیٰ کی امت نے شرک کیا تھا, اللہ نے معافی دی. ثم عفونا عنکم من بعد ذلک, معافی کی ضمانت ہے. اگر آپ کی امت سے کوئی گناہ ہو جائے, کوئی دروازہ ہے؟ دیکھیں, ایک مبلغ کی ذمہ داری ریفرنس تک ہوتی ہے. ریفرنس دینا میری بالکل آئینی ذمہ داری ہے. اسے کون لکھ رہا ہے, میں کہاں سے اس وقت بات کر رہا ہوں,
اپنے زمانے کا مجدد ہے لکھنے والا، اپنے زمانے کا محدث ہے لکھنے والا، اپنے زمانے کا مفسر ہے لکھنے والا، جلال الدین سیوطی ہے، در منصور تفسیر ہے۔ اسی آیت کے نیچے لکھتے ہیں جب نبی کے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کوئی دروازہ، مصطفیٰ نے مرتضیٰ کو دیکھا، جتنا ابو بکر پر تڑ رہے ہو علی پر اتنا مچلنا پڑے گا۔ پھر سے کہنا چاہتا ہوں، مصطفیٰ نے مرتضیٰ کو یوں دیکھا اور نبی نے فرمایا یا علی انت باب حتا، یا علی میری امت میں تیرا وجود اسی دروازے کی حیثیت رکھتا ہے۔ آپ کو سمجھ آ گئی ہے؟ میں سورہ مومنون کی 109 نمبر آیت سے بات کا میں نے آغاز کیا تھا، جس میں اللہ نے فرمایا تھا جو میرے ہیں وہ یوں ہی کہتے ہیں پالنے والے معاف کر دے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہے۔ ٹوٹے پھوٹے الفاظ نہیں، اب میں تھک گیا ہوں، اب میرا سانس جو ہے نا، 2 جمعے بھی پڑھے ہیں، سفر بھی کیا جی۔ وہ تسی تے پرانے بندے ہو جی، سارے دیسی کے ہو، تسی کھا گئے ہو تے ان سانوں تے جڑی خوراک لبھی ہے، انہی تقریر ہو سکتی ہے۔ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔